پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام شرکت کرنے والوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دے گا، پوری مجلس کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ انہوں نے ایک ایسا طریقہ نکالا، اگر اس بستی میں یہ طریقہ چل پڑتا ہے، جہاں کہیں بھی شادی ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی خوشی کا ماحول ہوتا رہی ہے، ان کے لڑکے معاذ اور مومس دونوں جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، ماں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں مائی کیا خبر ہے، کیوں رو رہی ہو، کیسا غم ستا رہا ہے؟ مائی کہتی ہے تم تو بچے ہو، تم میرا غم دور نہیں کر سکتے۔ جب بار بار اصرار کرتے ہیں تو ماں کہتی ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ہماری ایسی ماں نہیں تھی۔ میرے دوست حضرت خنسہ کہتی ہے کل جو ہے میدان بدر میں لڑائی ہونے والی ہے، بہت سے مالداروں نے اپنے پاس سے تمام تر رقم پیش کی، انہوں نے اتنے رقم دے دیے، انہوں نے اتنے ساز و سامان دے دیا، کسی نے اپنے بچوں کو بھیجا، کسی نے اپنے باپ کو بھیجا، کسی نے اپنے بھائی کو بھیجا، کسی نے اپنے شوہر کو بھیجا، میرے پاس میرا شوہر تو نہیں ہے، میرے لڑکے تم لوگ دونوں چھوٹے ہو، عمر کچی ہے، کچی عمر کے ہو، چھوٹی عمر ہے، تم جو ہے وہاں پر جا بھی نہیں سکتے، تو میرا ہاتھ خزانہ خالی ہے، میرے لیے ثواب کم رہ جائے گا، سارے نیکیوں میں مجھ سے بڑھ جائیں گے۔ حضرت خنسہ کی اولاد بھی ایسی تھی، صحابیاں ہیں، ان کی اولاد بھی صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے ماں تجھے کم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں تیار ہیں جنگ میں جانے کے لیے۔ چھوٹی سی عمر ہے، 14 سال 15 سال، ہمارے اپنے بچوں کے 14 سال 15 سال میں کچھ سکھاتے ہی نہیں، نبی کے دین کیا سکھاتے، نماز کی بھی پابندی نہیں سکھائی جاتی، کہتے ہیں ابھی چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہو جائے نماز پڑھنے لگ جائے گا، جب بڑا ہوتا ہے پھر تعویذ کرنے کے لیے آتے ہیں، فلاں کے پاس ہمارے لیے تعویذ کر دیجئے، بچہ جو ہے بگڑ گیا، بچہ جو ہماری بات نہیں مانتا، بچہ جو ہے شرارت کرتا ہے، کچھ ہی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ارے بچہ میں تم نے سکھایا ہی نہیں، بچپن میں تم نے اس کے دل میں بات ڈالی ہی نہیں، تو بڑا ہو کر کیسے عمل کرے گا؟ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں حضرت خنسہ، حاضر ہونے کے بعد کہتی ہے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، میرے پاس زمین جائیداد نہیں ہے، میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، آپ ایک کام کیجئے میرے دونوں لڑکوں کے لیے چاہیے، میں دونوں لڑکوں کو اپنی لڑائی میں جانے کے لیے پیش کرتی ہوں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منع کرتے ہیں، پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ جب میدان جنگ میں، جب میدان بدر میں سب لگ جاتی ہے، سب تیار ہو جاتا ہے، دوسری طرف دشمن ہے، اس طرف مسلمان ہیں، ایک طرف مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، 2 گھوڑے ہیں، 8 تلوار ہیں ٹوٹی ہوئی، اسی طرح ہتھیار بھی بہت کم ہے، دوسری طرف مقابلے میں کافر کھڑے ہوئے ہیں، دشمن ہے، کفار ہیں، لہذا سارے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور 1000 کی تعداد ہے، اور جو ہے ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ ہے، گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار لیس سارے فوجی ہتھیار لیس ہیں، مسلمانوں کا نشت نابود کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایک طرف مسلمان نہتے ہیں، کمزور ہیں، اللہ ساتھ دینے والا ہے، لیکن جو ہے وہ لوگ جو ہے ساز و سامان کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں، ساز و سامان ایک طرف مسلمان، اتنے میں حضرت معاذ اور مومس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان دونوں کا تم خیال رکھنا، ان دونوں کا خیال رکھنا کہیں لڑائی میں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف حضرت معاذ ہے، ایک طرف حضرت مومس ہے، اتنے میں کہتے ہیں کہ اے چچا آپ ہمیں بتائیں کہ جو ہے ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتا ہے تمہیں ابو جہل سے کیا کرنا ہے؟ کیا مطلب ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ سنا ہے کہ بہت بڑا بہادر ہے، بہت بڑا بہادر ہے ابو جہل، اس لیے اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے دیکھو جو شرارتی گھوڑے پر جو ہے جہاں پر دوڑ لگا رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے؟ دشمن کو دیکھ کر، ابو جہل کو دیکھ کر کرنا کیا ہے؟ نبی کا عاشق ابھی بچہ ہے، کہتے ہیں کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ہم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، ہمیں قسم کھا کر گھر سے نکلے ہیں کہ آج ہمارا خاتمہ ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا خاتمہ کر کے ہمارا بس ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دنگ رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہتھیار نہیں، تلوار نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، کس طرح اس کا مقابلہ کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیر و تلوار پر
دیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، ہمیں تیر و تلوار کی ضرورت نہیں، خنجر بھالے کی ضرورت نہیں، کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، ہمیں جو صرف اللہ ہمارا کافی ہے وہی ہمارا مدد کرے گا، وہی ہماری مدد کرے گا۔ لہذا نکلتے ہیں وہاں سے بالکل تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں، دونوں آپس میں نظریں ملاتے ہیں، اور دیکھنا کہتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں جو دیکھتا ہوں کیا میرا دونوں طرف خالی ہو چکا ہے، ایک دونوں جھپٹ کر گئے، ابو جہل کے گھوڑے پر حملہ کرتے ہیں، ابو جہل لڑکتے ہوئے نیچے گرتا ہے، اس پر حملہ کرتے ہیں، پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں چچا ادھر آؤ، ادھر آ کے اس کو قتل کر ڈالو، ہمیں قتل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ایسے ہمت ہوتی تھی ان کی، ادھر ان کو بھیج کر اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر حضرت خنسا دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما، یا اللہ میرے بیٹوں کی قربانی کو قبول فرما۔ ایسی ہوتی تھی مائیں، ایسی ہوتی تھی ان کی تعلیم، ایسا ہوتا تھا ان کا جگر، لیکن بیٹے کی محبت اللہ کے دین کی محبت محبت پر سبقت پائی ہوئی تھی، بڑی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اب آگے چلتے ہیں، کیسی تعلیم دیتی تھی پہلے کی مائیں اور آج ہماری ماؤں کا کیا سلسلہ۔ اللہ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھنے والا کون تھا؟ ماں رکھنے والی ہے، یقین اللہ سے جڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے ماں جو ہے کہیں برادر کے یہاں، رشتہ داری کے یہاں، رشتہ دار کے یہاں چلی جاتی ہے، وہاں اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ محترم بزرگ دوستو، یہ پورے شہر میں شہرت ہو جاتا ہے، شہرت ہو جاتی ہے کہ بابا فرید الدین ایسے ہیں کہ جس کو طرف دیکھتے ہیں جو ان کو دیکھتا ہے وہ جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ معاملہ کورٹ پہ پہنچتا ہے، وکیل کہتا ہے کہ ایسے شخص ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں جو انہیں دیکھتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ جج کہتا ہے کہ ان کو پیش تو کرو سامنے میں بھی دیکھوں، جج جیسے ہی ان کے دیکھتا ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ایک مرتبہ جوانی کا عالم ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جوانی کا عالم ہے، اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، دروازے میں دستک دیتے ہیں، دستک دینے کے بعد اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں تجھے پتہ ہے کہ باہر کیا تیرے بیٹے کے بارے میں شہرت ہے، کیا چرچا ہے، لوگ کیا چرچا کر رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں، مجھے کیا پتا کہ باہر معاملہ کیا ہے، میں باہر جاتی نہیں ہوں، بس گھر میں رہتی ہوں، گھر ہی میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو کرتی ہوں، باہر سے میرا کوئی معاملہ نہیں، لہٰذا مجھے نہیں پتا، تو ہی بتا کہ کیا معاملہ ہے۔ بیٹا کہتا ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماں تیرے بیٹے کے بارے میں ایسی شہرت ہے کہ جسے جو اسے دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جس گلی سے گزرتا ہے گلی میں جتنے بھی شخص دیکھنے والے ہیں سارے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنا کہنا تھا کہ ماں کہتی ہے کہ اتنا تیرا کیا کلام کمال ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ ماں بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی میرے دوستوں، ماں ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ ماں کہتی ہے کہ تیرا کیا کمال ہے، کمال تو میرا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ باہر میں جاتا ہوں، لوگوں سے ملاقات میں کرتا ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، تمہارا کیا کمال؟ باس کا پروگرام آنے والا ہے، ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سارا کام کاج ہوگا۔ میرے دوستو، اگر ہم بچپن سے اپنے بچے کے اندر یہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ڈرنے والا بچہ بن جائے تو کوئی بھی معاملہ کام کرنے